السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی دے اور قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اپنا لیسن نمبر 27 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا، اشتروا، جب الگ سے اس کو پڑھیں گے تو اشتروا اور جب ملا کے پڑھیں گے تو نشترا، انہوں نے، جنہوں نے خریدا یا خریدی، والحیات الدنیا ملا کے پڑھا تو، اور اگر الگ سے پڑھا تو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، عنہم العذاب، عذاب، ولا ہم، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون، مدد کیے جائیں گے، یا پھر اس طرح اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 87 دیکھیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق یا بلا شبہ، یقیناً، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، وقفینا، اور بھیجے ہم نے، پے در پہ، یعنی یکے بعد دیگرے، پے در پہ، من بعد ہی، اس کے بعد، بالرسل، رسول، وآتینا، اور دی ہم نے، عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البیناتی، واضح نشانیاں، وأیدناہ، اور قوت دی ہم نے اس کو، بروح القدس، روح قدس کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ، کیا، پھر، کلما، جب کبھی، جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، بما، اس چیز کے ساتھ جو، لا تہوی، نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس یا تمہارے دل، استکبرتم، تو تکبر کیا تم نے، ففریقاً، تو ایک فرقے کو، کذبتم، جھٹلا دیا تم نے، وفریقاً، اور ایک فرقے کو، تقتلون، تم قتل کرتے رہے۔ آیت نمبر 88 ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، پردے میں ہے یا غلاف میں ہے یا محفوظ ہے، بلکہ، لعنہم اللہ، لعنہم، لعنت کی ان کو، اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، پس بہت کم، ما یؤمنون، جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب ہم لیسن نمبر 27 میں آیت نمبر 86 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 86 میں ہم نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں خرید لی۔ ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ پیچھے ہم نے کن لوگوں کے بارے میں پڑھا؟ یہود کے بارے میں، اور بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو کچھ کتاب کا حصہ مانتے ہیں اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، مطلب کچھ احکامات پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور یہود کا تو یہ فعل بالکل واضح تھا، جیسے کہ ہم نے پیچھے ان کے 4 عہد کا تذکرہ پڑھا، اور ان میں سے 3 کو وہ جھٹلاتے تھے اور ایک پر وہ ایمان لاتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایسے لوگ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے عہد کیا، یا پھر ایسے مسلمان جو کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہیں قرآن کا اور کچھ حصہ جھٹلاتے ہیں، یا پھر ایسے مسلمان جو قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، یا ایسے مسلمان جو حدیث کے منکر ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اور یا قرآن کے منکر ہے اور حدیث کو مانتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے ہمارے ایسے کیٹیگریز ہیں مسلمانوں کی، تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ بعض مسلمان ہمارے اندر ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سنت کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے، اور بعض تو ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث سنت کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم اولیاء کی بات کو مانتے ہیں، فلاں مرشد کی بات کو بس مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب ان کا کیا حال ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔
عذاب بھی ہوگا اور عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تورات، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور پے در پہ ہم لائے، لگاتار لائے ہم اس کے بعد رسولوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، اور انبیاء اور رسل ان کے کچھ نام ہم جانتے ہیں، جیسے ہارون علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع، داود، سلیمان، عزیر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ سارے جو ہیں انبیاء، ان کا تذکرہ ملتا ہے قرآن میں۔ اسی طرح حدیث میں یوشع بن نون کا بھی ملتا ہے۔ تو یہ وہ انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد پے در پہ لگاتار یک کے بعد دیگرے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم بھی آئے، اور پھر ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح نشانیاں، وأیدناہ، اور قوت دی ہم نے اس کو بروح القدس، روح قدس کے ساتھ۔ بینات سے مراد واضح نشانیاں یا معجزے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ جیسے آپ لوگوں نے پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور پھر بلکہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی یہ آگے آئے گا۔ ہاں اور پھر کیا ہے، مٹی سے پرندے کا ایک مجسمہ اس کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا، تو اللہ کے حکم سے۔ یہ ساتھ ہی الفاظ آتے ہیں، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تم اللہ کے حکم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مادرزاد اندھے کو، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے والا ہو جاتا، اس کی بصارت واپس آ جاتی اللہ کے حکم سے۔ اور اسی طرح کوڑی کا علاج کرتے، جس کا علاج ہی ناممکن، آج بھی ناممکن ہے، تو وہ بھی یہ سارے معجزات تھے، یعنی اس کا بھی علاج کرتے، ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی تندرست ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو ان کا تذکرہ سورہ آل عمران میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ البینات سے مراد وہ تمام معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ البینات، معجزے باقی انبیاء کو بھی دیے جاتے تھے۔ آگے ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت دی ہم نے اس کو روح قدس کے ساتھ۔ روح قدس سے مراد کون ہے؟ روح قدس یعنی پاک روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس کی دلیل ہمیں مختلف احادیث سے بھی ملتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جبریل امین علیہ السلام کو کہا الروح الامین، ان کو روح امین کہا گیا، اسی طرح ان کو روح قدس بھی کہا گیا۔ بعض لوگ القدس سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے، سراسر پاک ہے، مکمل طور پر پاک ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اگر یہ بھی قدس سے مراد لیا جائے تو پھر روح القدس یعنی قدس کی روح، یہ مضاف الیہ ہوگا۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح جیسے ناقۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کی اونٹنی، اور اللہ کا گھر۔ اب سارے گھر اللہ کے ہیں، سب اونٹنیاں اللہ کی ہیں، لیکن یہ خاص ہو گئیں جب بیت اللہ ہو گیا یا ناقۃ اللہ ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا نا۔ تو اسی طرح روح القدس اگر پڑھا جائے مضاف اور مضاف الیہ، تو پھر اللہ بھی اگر اس کو ہم مانیں القدس کو کہ اللہ تعالیٰ کو کہا گیا القدس، تو پھر اس سے مراد بھی ہے کہ اللہ کی روح، تو ساری روحیں اللہ تعالیٰ نے ہی چونکہ پیدا کی ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے بیت اللہ کو خاص اللہ کے گھر کو کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور اسی طرح ناقۃ اللہ یعنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو خالص اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام کو ہی روح قدس کہا گیا۔ اس کی دلیل ایک اور حدیث سے بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر تھے ان سے کہا اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ اسے روح قدس کے ساتھ قوت بخش، اس کی مدد فرما روح قدس کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح قدس کے ساتھ اس کو قوت بخش دے، یعنی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہاں روح قدس کہا گیا
تو اس کی دلیل کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا، ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوہج المشرکین فإن جبریل معک، مشرکین کے ہجو بیان کریں، جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قوت بخشنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب بات چل رہی تھی کہ آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے دیے، واضح دلائل دیے، واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے اسی روح قدس کے ساتھ مدد فرمائی، قوت دی اس کو۔ تو باقی انبیاء کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بینات عطا کی، ان کے پاس بھی معجزے تھے، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہی ان کو وحی ہوتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزوں اور روح قدس کا خاص تذکرہ جو کیا گیا، تائید کے ساتھ کیا گیا، اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہود نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا، اپنی طرف سے انہوں نے جھٹلا بھی دیا تھا، اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے سولی بھی چڑھا دیا تھا، نعوذ باللہ، اور پھر بڑے فخر سے اس کارنامے کو بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو۔ وما قتلوه، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، وما صلبوه، نہ سولی دی انہوں نے اس کو، ولیکن شبیہ لہم، لیکن ان کے لیے شبہ ڈالا گیا۔ تو ان کی یہ حرکت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تو اس لیے خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے معجزات کا، اللہ کے کرم کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے روح قدس کے ساتھ مدد کرنے کا خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّمَّا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، یہودیوں کا یہ حال تھا کہ جب کبھی ان کے پاس رسول آتے لا تہویٰ انفسکم، جن کو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے، ان کے دل نہیں چاہتے تھے کہ اس کو پیغمبر مانے، تو استکبرتم، تکبر کرنے لگ جاتے۔ یہودیوں کا یہ حال تھا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو اے یہودیو ایک فرقے کو تم نے جھٹلا دیا، اور فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ تو بہت سے انبیاء ایسے تھے جس کو انہوں نے جھٹلا دیا، ایک گروہ کو، انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا انہوں نے، اور ایک کو قتل کیا، اپنی طرف سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اسی طرح اس سے پہلے بھی انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہی تذکرہ کیا یہاں۔ آگے آیت نمبر 88 میں ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اگلی بات ان کی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، غلف، غلاف میں ہیں۔ غلف جو ہے یہ اغلفو اس کی واحد ہے، اغلفو واحد، اور غلف جمع ہے۔ تو جو چیز غلاف میں ہو، پردے میں ہو، اس کو غلف کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہے، کس وجہ سے؟ کہ ہمارے اوپر تمہاری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دل تو لپیٹے ہوئے ہیں غلاف کے اندر، پردے کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں حامیم سجدہ کی ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، تم ہمیں جس طرف دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کو لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اچھا، ایک اور اس کی تفسیر بعض لوگ بیان کرتے ہیں، بعض علماء تفسیر غلف کے معنی ایک اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل علم و حکمت سے پر ہو چکے ہیں، فل ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، کسی دوسرے علم کی ان میں گنجائش ہی نہیں، یعنی وہ اوپر تک فل ہو چکے ہیں۔ تو اس پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حق بات سے متاثر ہونا یا نہ ہونا، یہ تو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے دل تو پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں، علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور تم پہ یہ حق بات اثر نہیں کر رہا، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارا خاصہ ہے، یعنی یہ کوئی اچھی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے اوپر لعنت کرنے کی وجہ سے ایسا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان ہے وہ، اور بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی، میں نے ایک دفعہ سنی ایک چھوٹا سا کلپ، تو اس میں بڑی اچھی بات بتائی گئی تھی، کہنے لگے
کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے تمہیں توفیق نہیں دی۔ تو مطلب اس کا آیت کا بھی یہی ہے کہ ایک انسان یہ نہ کہے کہ میرے دل کے اوپر پردہ آ گیا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو ڈھانپ لیا ہوا ہے، میں خود ہی حق بات کو تسلیم نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہو بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں لعنت کی ہے اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان پہ لعنت کی جاتی ہے، آج بھی مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں، وہ اس قدر تنگ کرتے ہیں کہ ان کو لعنت کی جاتی ہے، اور اسی لعنت کی وجہ سے وہ حق بات کو تسلیم نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ لگاتار انکار پہ انکار کیے جاتے ہیں، کفر پہ کفر کیے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، جیسے گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے دل کالا ہوتا جاتا ہے اور آخر کار وہ ٹوٹل کالا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے یہ جو کہتے تھے نا بڑے فخر سے کہ ہم خود ہی حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہارے کفر کی وجہ سے لعنت کی ہوئی ہے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اس کے بھی دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ تھوڑے ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان میں تھوڑے ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام مسلمان ہو چکے اور کچھ یہودی مسلمان ہو جاتے تھے، عیسائی بھی ہوتے تھے اہل کتاب میں سے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ پہلا ترجمہ کیا تھا کہ بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں، دوسرا ترجمہ ہے کہ وہ پہلا یہ تھا کہ لوگ کم ایمان لاتے ہیں، اب دوسرا ترجمہ یہ کہ ایمان جو لاتے ہیں نا وہ کم ہوتا ہے، بہت کم، کہ جو ایمان لایا جاتا ہے وہ ایمان کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ اچھا، مزید اس کو سمجھنے کے لیے کہ پورا ایمان نہیں لاتے، یعنی کم ایمان لاتے ہیں، اور بعض آیات پر ایمان لاتے ہیں، بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور بعض آیات اور انبیاء کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو اس کے دونوں ترجمے ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔